دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے گنہگار شخص کا دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ لیکن دوستو قصے کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو آپ مس نہ کرنے پائیں۔ دوستو بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان رہا کرتا تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی بھی باز نہیں آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیا جائے تاکہ اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر وہ شخص قریب ہی کی دوسری بستی میں چلا گیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر اپنا ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرندے پرندے کا اس جگہ پر گرس تھا، اور قریب ہی آس پاس میں کوئی آبادی بھی موجود نہ تھی۔ دور دور تک سبزے کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا اور اس کی تیمارداری کے لیے بھی کوئی شخص اس کے پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا، اور وہ آخرکار زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر ضرور روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت میرے پاس موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز اور گنہگار ہمارے بدکار باپ کو بخش دے جو پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چل دیا ہے، اور وہ سارے لوگ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سروں کی گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کی باپ کا ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی تکلیف پر تأسف یعنی افسوس اور آہوزاری کرنے لگے۔ وہ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں انتقال کر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کو پا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس جوان کو مرا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر بدر کیا تھا اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتوں کو اس کے باپ اور حوروں اور غلامان جنت کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچاری پر زمین و آسمان روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے عاجزوں کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ پاک میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔